کیا آپ خود سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر کتنا صبر باقی ہے؟ کیا دل کبھی آہستہ سے کہتا ہے کہ اب طاقت ختم ہو رہی ہے؟ کیا آنکھیں نم ہو جاتی ہے مگر زبان خاموش رہتی ہے؟ اگر آج آپ یہ پیغام سن رہے ہیں تو اسے معمولی اتفاق نہ سمجھیں۔ بعض اوقات انسان کو وہ بات سنائی جاتی ہے جس کی اسے عین اسی لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، صبر ختم ہونے کے لیے نہیں آتا، صبر انسان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے آتا ہے جہاں اس کی روح مضبوط ہو جائے۔ آزمائش کمزوری کی دلیل نہیں ہوتی، آزمائش اکثر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلند درجے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں اسی وقت رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے، چاہے وہ ابھی آپ کو نظر نہ آئے۔ اور پتہ ہے، جب دل ٹوٹتا ہے اسی وقت دعا زیادہ سچی ہو جاتی ہے۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے اسی وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور جانتے ہو صبر کی حقیقت کیا ہے؟ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں، صبر یہ نہیں کہ درد محسوس نہ ہو، صبر یہ ہے کہ دل میں طوفان ہو مگر زبان سے ناشکری نہ نکلے، صبر یہ ہے کہ آنسو بہہ جائے لیکن یقین باقی رہے، صبر یہ ہے کہ لوگ ساتھ چھوڑ دیں مگر آپ سجدہ نہ چھوڑیں۔ جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اس حدیث پر غور کرے، آزمائش ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ بلندی کا راستہ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ آزمائش میں ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ بڑا لکھ رہا ہو۔ اور پتہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک معروف قول ہے، جب رسی زیادہ سخت ہو جائے تو سمجھ لو کہ ٹوٹنے کے قریب ہے۔ تو زندگی کی رسی اگر حد سے زیادہ کھنچ گئی ہے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ راحت کا لمحہ بہت قریب ہو۔ اور جانتے ہو، اہل علم اور تجربہ رکھنے والوں نے کچھ نشانیاں بیان کی ہے جو اکثر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب آزمائش ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے وہ نشانیاں کون سی ہے؟ پہلی نشانی ہے دل میں غیر معمولی سکون آنا۔ حالات ویسے ہی رہتے ہیں، مسئلے بھی وہی ہوتے ہیں، مگر اندر ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ سب سنبھالا جا رہا ہے۔ یہ سکون انسان کی اپنی طاقت سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اور دوسری نشانی ہے دعا میں عاجزی بڑھ جانا۔ جب دعا رسمی الفاظ سے نکل کر دل کی گہرائی میں چلی جائے، جب آنسو دلیل بن جائے، جب انسان مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھک جائے تو قبولیت قریب ہو سکتی ہے۔ پتہ ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ یعنی ٹوٹا ہوا دل رد نہیں کیا جاتا۔ اور تیسری نشانی ہے وہاں سے راستہ کھلنا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مدد اکثر وہاں سے آتی ہے جہاں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ نے حرام راستہ اختیار نہیں کیا
اگر آپ نے شکایت کے بجائے سجدے کو ترجیح دی، اگر آپ نے لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے آنسو بہائے، تو یقین رکھیے آپ کا صبر ضائع نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جانتے ہو، یہ دنیا عارضی ہے، یہ مشکلات بھی عارضی ہے، مگر صبر کا اجر ہمیشہ کے لیے ہے۔ کبھی کبھی دیر محسوس ہوتی ہے، مگر اللہ کے ہاں اندھیرا نہیں ہے۔ آپ کا ہر آنسو گواہی دے گا، آپ کا ہر سجدہ محفوظ ہے، آپ کی ہر خاموش دعا سنی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہمت نہ ہارے۔ ممکن ہے کہ آپ کی آزمائش ختم ہونے کے قریب ہو۔ اگر آپ دل سے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو دل ہی دل میں یہ دعا کیا کرے، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط رکھ، اور مجھے صبر کرنے والوں میں شامل فرما۔ اور اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ کیا پتہ کوئی اور دل بھی آج ٹوٹنے کے دہانے پر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، جو بھی اس پیغام کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے یا اس چینل سے جڑا ہوا ہے، تو اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ یا رب العالمین، اہل فلسطین پر اپنے خاص رحمت نازل فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کے شہداء کی مغفرت فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما، اور انہیں عزت، امن اور نصرت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور جن جن لوگوں نے کمنٹس کر کے مجھ سے دعا کرنے کو کہا ہے، تو ان سب کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرما۔ جو دلی مرادیں برسوں سے ان کے دل میں چھپی ہے، جو تمنائیں ان کی آنکھوں میں آنسو بن کر رکی ہوئی ہیں، اگر وہ ان کے حق میں بہتر ہے تو انہیں آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ یا رزاق، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، حلال، پاکیزہ اور کشادہ رزق نصیب فرما۔ اور جو تنگ دستی میں ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا رب، جو نکاح کے منتظر ہے ان کے لیے نیک، صالح اور وفادار شریک حیات مقدر فرما۔ ان کے گھروں کو محبت، سکون اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، جو اولاد کے خواہش مند ہے انہیں صالح اور نیک اولاد عطا فرما، اور جنہیں اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو دین و دنیا میں کامیاب فرما۔ یا غنی، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما، انہیں عزت کے ساتھ قرض سے نجات عطا فرما۔ یا شافی، جو بیمار ہے انہیں کامل اور عاجل شفا عطا فرما۔ کوئی بیماری ایسی نہ رہے جسے تو دور نہ کر سکے۔ میرے رب، تو سب کو اپنے فضل سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، انہیں اچھی صحت، اعلیٰ عزت اور لمبی عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا رب، ہم سب کو صبر، تقوی اور اخلاص عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ، جو خاموشی سے یہ دعا سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے دل کی وہ بات بھی قبول فرما جو اس نے کسی کو نہیں بتائی، آمین۔ یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔